کیا ہوا, ہمارے بھائی, میرے بڑے بھائی تو اسٹاک ایکسچینج میں نا, تو وہاں ایک ہندو وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, ان کے دوست تھے, بھائی نے اس کو سمجھایا کھاؤ, ایک دن گوشت کی بریانی کھلائی, وہ بڑا خوش. اگلے دن وہ بھائی نے اس سے پوچھا کہ وہ آیا, کہتا اب تو میں دبا کے گوشت کھا رہا ہوں نا. چند دن بعد آئے, بھائی نے کہا گوشت تو مہنگا ہے, کیسے اتنا گوشت کیسے خرید رہے ہو؟ کہہ رہے جتنے کوے منڈیر پہ بیٹھے سب کھا گیا. یا تو کھا نہیں رہے تھے, اب کھانے پر آئے تو کیا کھانا شروع کر دیے, سارے کوے کھا گئے. اللہ بچائے بھائی. آگے ہم چلتے ہیں, یہ اسی میں آیت آئی, وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم شحومہما ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما. اللہ کہتے ہیں گائے کی چربی بھی حرام کی تھی ہم نے یہودیوں پر, اور بکرے اور بکریوں کی چربی بھی حرام کی تھی. چربی نہیں کھانا تم, خالی گوشت کھاؤ روکھا روکھا. اور میرے خرچے پہ, استغفر اللہ, میرے خرچے پہ نہیں, یہ میں نے کیا کہہ دیا, میرے مشورے پہ ایک دفعہ آپ بریانی کوکنگ آئل کے بغیر پکائیں, گوشت جس میں چربی زیادہ ہو, رواج ہو, چربی ہو, پکا کے دیکھیں, مجھے بھی کھلا دینا, پھر مزہ نہ آئے پیسے واپس. نہ وہ پیٹ پہ بوجھ بنے گی, کوکنگ آئل میں پکی ہوئی بریانی لذت میں بھی کم ہوتی ہے اور میدے پہ بوجھ بھی بنتی ہے. کوکنگ آئل نہ ڈالیں آپ اس میں, آپ کیا کریں, اسی کا جو گھی ہے نا, یعنی گوشت ایسا لیں جس میں چربی زیادہ ہو, رواج زیادہ ہو, رواج بھی چربی ہی کی طرح کا ہوتا ہے, اس میں آپ پکائیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور باسمتی چاول ہونا چاہیے, سیلا چاول نہیں, سیلا چاول پیڑ میں ایسے پتھر بنتا ہے جا کے. تو باسمتی چاول میں چربی والے گوشت میں آپ بریانی پکائیں, آئل الگ سے نہ ڈالیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اگر پھر بھی پیٹ خراب ہوا تو وہ مسالے کی وجہ سے ہوگا, جو آپ نے بازار کا مسالہ لیا ہے, یہ بتا رہا ہوں. اگر مسالہ بھی گھر کا ہو تو پھر بالکل پیٹ خراب نہیں ہوگا, اور بہت جلدی ہضم بھی ہو جائے گی, گھر کا مسالہ ہو. اگر آگے چلتے ہیں, آپ بولیں گے کون سا کچن چینل کھول کے بیٹھ گیا ہوں میں, تو اللہ نے اس میں بھی بتایا کہ بھائی آگے ہم چلتے ہیں, بس جلدی جلدی. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اب مشرکین نے نا خامخواہ کی چیزیں, گوشت نہیں کھاؤ تو یہ نہیں کھاؤ تو فلاں, جیسے ہندو لوگ بھی اپنے مذہب کے حساب سے یہ کہتے ہیں بھائی سبزیاں کھاؤ, گوشت کیوں کھا رہے ہو. تو اور ہمارے ہاں بھی جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, نہاری کیوں کھا رہے ہو, اس میں مغز کیوں ڈال رہے ہو, یہ مفتی لوگ ہیں مفتی ایسے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے, کباب کھا رہے ہیں بیٹھ کے, ریووں میں گھوم رہے ہیں بیٹھ کے, یہ کون سے مفتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, نہ. اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, آؤ ہم تمہیں وہ بتاتے ہیں. بہت اہم آیت ہے یہ. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے, کن چیزوں سے تمہارا رب ناخوش ہوتا ہے. نہاری اور دمبے کی کڑھائی وڑائی سے تمہارا رب ناخوش نہیں ہوتا. ہم تمہیں بتاتے ہیں جو کرنے کے کام ہے ان کو فوکس کرو. آج ہم لوگ انہی کام کو فوکس نہیں کر رہے. سب سے پہلا کام کیا ہے, لا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں, بہت اچھا ہونا چاہیے. احسان اچھے کو نہیں کہتے, بہت اچھے کو بولتے ہیں. بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ماں کے پیٹ میں پریگننسی کو ضائع کر دینا کہ ہماری آمدن کم ہے, وہ بھی اسی قتل میں داخل ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی ہم روزی دیں گے, ان کو بھی روزی دیں گے. وہ تمہاری اولاد بعد میں, ہماری مخلوق پہلے ہے. نسل روکنا بھی اسی میں داخل ہے, کیونکہ ہم نسل روکتے ہیں یہ کہہ کے اپنی اولاد کو, انسانوں کو روک رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری مخلوق پہلے ہے. انسان کو دوسری مخلوق پر تو اللہ نے تصرف دیا ہے, جانوروں پر. خود انسان کو انسان پر حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ کام تم چھوڑ دو. یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو تو جتنے مہمانوں کو بلایا ہوتا ہے اس سے کم کا پکاتے ہو یا احتیاطاً زیادہ کا پکاتے ہو؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزی روٹی کم ہو جائے اور آبادی بڑھ جائے؟ اس کا مطلب خدا کا نظام ناقص ہے. پھر قدر فیہا قواتہا, قرآن کہہ رہے زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے اور اندازہ مینجمنٹ تھی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی, آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت
ہوتے چلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں, ماشاء اللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی یہ کسی کو بیچو, آپ سولر کا پینل بڑا لگا لو تو بجلی شاپروں میں بھر بھر کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو آپ, اور ہمارا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا. سورج سے بجلی بن رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہونے والا ہے. پورا زور لگایا ہوا بچے روکو, بس بچے روکو. اس کے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا, کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ, تنزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں نے یہ کیا ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں, چھپے ہوئے ہوں ظاہر ہوں. بند کمروں میں انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھنا, بند کمروں میں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا, یا کھلے عام یہ سب کچھ کرنا, سب اللہ کی طرف سے حرام. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ, وہ کیا ہے؟ نکاح. آج اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہم. گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ سسٹم, لڑکیوں سے باتیں, دوستیاں, پھر انٹرنیٹ پر فلمیں, بیہودہ چیزیں سب سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکو. آگے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان, اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا, کوئی بھی انسانی جان, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے, میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی, دوستی ہوئی, اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, اکرام کیا, اتنے پولائٹ آدمی, مجھے بار بار دعوت دے رہے, آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا وزٹ. مجھے اتنی ایک اچھا لگا, انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی یار؟ مسجدوں میں گھس کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں بات بات پہ. اس دن قرآن میں آیت آئی تھی نا, جس نے کسی کو قتل کیا نا, سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا, جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا غضب بھی, اللہ کی لعنت بھی, اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا, وہ قاتلوں سے ہوگا, کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. تو بات بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں, فلاں گستاخ, فلاں نے توہین کی, اڑا دو, پھوڑ دو, مار دو. اس دن ایک بچی کی ویڈیو آئی جس کے باپ کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا. ایسے بلک کے رو رہی تھی, اتنا ترس آیا.